السلام علیکم۔ اسلامی دنیا چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں پچھلا جمعہ پڑھا کے باہر گیا تو ایک بھائی مجھے ملے، کہنے لگے کہ میرے جوتے چوری ہو گئے، یہاں سے میرے جوتے چوری ہو گئے ہیں۔ تو وہ کوئی نمازی تھے جو میرے جوتے چوری کر گئے، آپ نہ ان سے کہہ دے جوتے چوری نہ کیے میرے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اصل میں یہ انسان کی ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ تشریف فرما تھے، ایک آدمی وہاں سے اٹھے، جلدی میں چلے گئے، جوتا نہیں چھوڑ گیا اپنا، پیچھے سے ایک آدمی نے جوتا اٹھا کے اس کو چھپا لیا، مذاق میں چھپا لیا جوتے کو۔ اب وہ آئے واپس جوتا لینے کے لیے، دیکھا وہ جوتا نہیں ملا، کہنے لگے میرا جوتا میرا جوتا۔ تو سارے خاموش رہے۔ تو تھوڑی دیر بعد جس بھائی نے جوتا چھپایا ہوا تھا انہوں نے جوتا نکالا اور جوتا ان کو دے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنا معمولی سا عمل ہے، اس بات کو سمجھے آپ، کتنا معمولی سا عمل ہے کہ مذاق میں چھپایا۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے مذاق میں کیا تھا۔ ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے کہ آپ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، مذاق میں بھی کسی کو توہین نہیں کہہ سکتے، مذاق میں بھی کسی کو تھپڑ نہیں لگا سکتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم مومن کو پریشان کرنے کا اللہ کو کیا جواب دو؟ اتنی بڑی بات ہے کہ تم مومن کو یعنی ایمان والے کو پریشان کرنے کا اللہ کو کیا جواب دو گے؟ آگے سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو مذاق کیا تھا۔ تو حضور نے تقریباً 3 دفعہ یہ جملہ فرمایا کہ مومن کو پریشان کرنے کا اللہ کو کیا جواب دو؟ بعض اوقات ہم مثلا گاڑی میں جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ، ہم کو ایسا اس کو ہارن لگا دیتے ہیں، اس کو تیز سے بجائے، آگے سے عورتیں جا رہی ہیں، مرد جا رہے ہیں، بچے ڈر گئے، ہم نہ ہنستے ہوئے آگے سے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا جب وہ 20-30 لوگ ہمارے نیکی لے جائیں گے اور ہم رو رہے ہوں گے، چھوٹے سے مذاق کی وجہ سے، چھوٹے سے مذاق کی وجہ سے۔ پھر ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندے کو بولنے کا ڈھنگ آتا ہے اسکولوں میں، کیونکہ عمومی طور پہ نہ گھروں میں دین سکھایا جا رہا ہے نہ اسکولوں میں دین سکھایا جا رہا ہے۔ اب 4-5 بچے جمع ہو گئے، ایک بندے کو بڑا اچھا بولنا آتا ہے، اب وہ کسی کی بٹنگ کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، باقی سارے کھڑے ہو کے ہنس رہے ہیں، باقی سارے کھڑے ہو کے ہنس رہے ہیں۔ تو یہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے، مسلمان کی توہین کرنا زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ اچھا شیطان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ بد نظری نہیں کرے گا، یہ زنا بھی نہیں کرے گا، تو شیطان بھی عالم ہے، وہ کوئی عام چیز نہیں ہے، وہ اس بندے کو اسی اعتبار سے داؤ لگاتا ہے۔ نماز پڑھا کے پہلی صف میں، تہجد پڑھا کے کسی کی حقارت کروا دیتے ہیں، اس کو ہی پڑھے ہوتا ہے نا ایسے، یہ لیٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ایک علم کا تکبر ہے، ایک مال کا تکبر ہے، ایک نیکی کا تکبر ہے۔ نیکی کا تکبر سب سے زیادہ خطرناک ہے، نیکی کا تکبر سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ کون کہاں پہ، وہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ کبھی اپنے اس تکبر میں عمومی طور پہ بعض لوگ اللہ کے راستے میں بھی جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی طبیعت ایسی سختی آتی جاتی ہے نا، دین کا علم تو ہوتا نہیں ہے، حضور کی سیرت تو پڑھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نمونہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نماز پڑھی ہے کہ پاؤں مبارک سوکھ گئے، آتا ہے ایسے، ہم نے اتنی عبادت نہیں کی۔ اب ان کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے، گھر جاتے بیوی کی مصیبت آ جاتی ہے، بچوں کی مصیبت آ جاتی ہے، ہوتا ہے ایسے، ہر جگہ لوگ جو پکڑ دھکڑ، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ دیکھیں سمجھانا ہے، بیوی کو چھوڑنا نہیں ہے، سمجھانا ہے، لیکن نہ
नबवी तरीके से समझाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से समझाया है, हम बजाय उनके लिए आज़ाद बन जाते हैं। बच्चे क्या कहते हैं, अल्लाह करे इस साल में जाए वापस आएगा, कहते हैं ना ऐसे, अल्लाह करे सऊदी जाए वहीं मर जाए, यानी अपनी औलाद उससे भागे। कितने खतरे की बात। हम लोगों ने अपने गैर मुस्लिमों को अपना बनाना था, हम लोग तो अपनों से भी दूर हो गए, हम लोग तो अपनों से दूर हो गए। मुसलमान को तकलीफ देना इतना बड़ा जुर्म है, मैं और आप सोच नहीं सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को भेजा एक जगह, एक कबीले के पास, उसमें थे हज़रत मुहल्लिम बिन जसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रास्ते में जा रहे थे तो एक आमिर बिन असबद, ये खैर तो सहाबा में वाक़या लिखे हुए हैं, ये मैं इसलिए बयान करूँ थोड़ा आप इसमें गौर करें कि हम जिस चीज़ को महसूस ही नहीं करते। बार बार किसी की कार खड़ी है, उसके पीछे आके कार खड़ी कर दी और चले गए। अब वो बेचारा आया, खड़े होता ना ऐसे। देखिए कि मुसलमान के काम तो नहीं कि मेरी वजह से ये सड़क, इस शरई तौर पे तो कितना हुक्म है कि जो नाजायज तजावुज़ात वाले, ये सड़क पे रेडी वाले नहीं खड़े, रेडी वाले पूरी सड़क को बंद किए होते हैं। शरई तौर पे हुक्म है कि आप इससे खरीदारी भी ना करें, क्योंकि पूरे मुसलमानों की तकलीफ का जरिए बन रही है। अब देखिए दुकानदार हाजी साहब भी आधी सड़क काबू की होता है ऐसे, आधी सड़क तक अपना सामान फैलाया हुआ है। देखिए ये सड़क हुकूमत पाकिस्तान, क्या मतलब, हुकूमत पाकिस्तान कौन है, कोई फर्क तो नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान का मतलब है ये 20-22 करोड़ अवाम उसकी मालिक है, 20-22 करोड़ अवाम उसकी मालिक है। अब जो बंदा 22 करोड़ अवाम का हक खा है, क्या ख्याल है जब वो मरेगा तो मोहल्ले वाले 500 बंदे माफ कर देंगे, जिनको पता चलेगा 1000 माफ कर देंगे, जो बाकी 21 करोड़ कुछ है वो क्या करेंगे, क़यामत के दिन हमारे गिरबान पकड़ेंगे। देखिए मुसलमान ऐसा जाहिल नहीं होता बिल्कुल कि जो सब लोगों ने सड़क ब्लॉक की भी हमने कर दी तो क्या हो गया। देखिए हमने अल्लाह के सामने जाना है। अगर आप दुकानदार हैं, इतने खूबसूरत दुकानदार बन के दिखाएं कि लोग आपको देखें मुसलमान, लोग आपको देखे इस दीन की हक़ानियत का इतराफ़ करें। अब सड़क पे खड़े हैं, रेडी वाला खड़ा हुआ है, मैं गया मस्जिद से नमाज पढ़ के, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने गाड़ी सड़क पे खड़ी की, उससे फल लेने शुरू कर दिए, पीछे पूरी लाइन गुजार होगी, होता है ना। अब हम आधा किलो 2 किलो फल तो ले रहे हैं, 10 रुपये रियायत भी करवा रहे हैं, लेकिन कितने मुसलमानों को हम तंग कर रहे हैं, कितने मुसलमानों को तंग कर रहे हैं। हमारे अंदर थोड़ा शऊर होना चाहिए, हमारे अंदर शऊर होना चाहिए। अपना घर बनाया, घर बनाने के बाद अंदर से घर साफ सुथरा है, घर का जो गटर है वो जो हौजी होती है उसको बाहर गली में निकाल दी, उसका ढक्कन भी नहीं है, पूरे मोहल्ले में गलाजत फैल रही है और हम अपने आप में ठेकेदार बने हुए। देखिए जो बंदा पूरी गली की तकलीफ का जरिया बन रहा है, पूरी गली में उसने गंद मचाया हुआ है, कोई बंदा उससे बात कर ले तो उल्टा लोग मानते नहीं आते, होता है ऐसे। अब देखिए जो बंदा पूरी गली की तकलीफ का जरिया बन रहा है वो बंदा अल्लाह का वली हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये छोटी छोटी बातें हैं। हम लोग सोचें अपना मकान बनाया 10 मरले में, बाहर आधी गली हमने कवर कर ली, सीढ़ियां स्टेप लगा के गाड़ी चढ़ाने के लिए सरीफी बना दी। भाई आपने 10 मरले का घर बनाया तो गाड़ी चढ़ाने की जगह गाड़ी आपकी अपने घर के अंदर बनाई, आपने आधी गली पे कब्जा कर लिया। अब आधी गली में 100 घर हैं, 100 घराने, उसमें जितने अफराद हैं, जितनी गली में से क़यामत तक गाड़ी गुजरेगी, सारे क़यामत के दिन मेरे गिरबान होते ना, ऐसे नहीं होता। देखिए हम लोग रिवाजी दीन से बाहर निकले। रिवाजी दीन क्या है कि बस नमाज पढ़ ली, छोटा मोटा, जहाँ झूठ की जरूरत आई झूठ भी बोल दिया, जहाँ वादा खिलाफी आई वादा खिलाफी भी कर दी। अल्लाह के यहाँ इस बंदे की कोई कीमत नहीं। असली दीनदार बने, असली दीनदार। पता हो ये बंदा जुबान का भी पक्का है, किसी की राह से किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचती, लोग उससे अमन में हो, लोग उससे अमन में हो। अब मुहल्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, आमिर बिन असबद मिले रास्ते में, इन दोनों की आपस में पहले झगड़ा था, आपस में दुश्मनी थी। उन्होंने तो किया अस्सलाम वालेकुम, तो ये कहने लगे ये है तो गैर मुस्लिम, अब हमारे डर से ना इसने सलाम कर दिए। सलाम का मतलब था कि उस वक्त मुसलमान सलाम करते थे। तो उन्होंने तीर चलाया और आमिर बिन असबद फौत हो गए, आमिर बिन असबद फौत हो गए। तो दूसरे जो लश्कर वाले थे कहने लगे इन्होंने सलाम किए हैं, ये गोया मुसलमान थे और आपने एक मुसलमान को कत्ल कर दिए हैं, हम तो अल्लाह के रसूल को आपकी शिकायत लगाएंगे। तो जैसे काफिला वापस आते हैं, बास तेज रफ्तार से पहले आगे बास पीछे, तो मुहल्लिम बिन जसामा पीछे थे, जो लोग पहले हैं आगे, या रसूल अल्लाह इन्होंने तो आमिर बिन असबद को कत्ल कर दिया और उन्होंने सलाम भी किया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल को गुस्सा आ गया, भाई मुसलमान के साथ ऐसे कर दिए। अब जैसे हमारे यहाँ होता है कि
لوگ قاتل کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ مقبول کے ساتھ ہو جاتے ہیں، دونوں صفحہ سے کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، اگرچہ آپ کا سگا بھائی بھی ہو، اگر وہ غلط ہے نا، آپ کبھی اس کا ساتھ نہ دیں۔ آپ کے اپنے گھر کا بھی فرض ہے۔ دیکھیں اگر مرنا نہیں ہے پھر تو جو مرضی کرتے ہیں، اگر ہے مرنا قبر میں جانا ہے، اگر آپ کا اپنا بیٹا بھی غلط کام کر کے آیا کرے، آپ کو پتہ اس کی غلطی ہے، آپ اس کی سائڈ ڈالیں، آپ اس کی سائڈ ڈالیں، اگلے کو منا کے اس کو یا تو معافی منگوائیں اس سے، یا اس کو راضی کریں، ورنہ جو اس کی سزا ہے آپ اس میں رکاوٹ نہ بنیں۔ دیکھیں کیا آتا ہے کہ جو ناحق کسی کی حمایت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اونٹ کے اندر کنویں کے اندر اونٹ گر گیا ہو اور کوئی بندہ اس کی دم پکڑ کے کھینچے، تو دم پکڑ کے کھینچنے سے اونٹ نکلتے پائے، کبھی بھی نہیں نکلتا، یعنی ہوگا بھی کچھ نہیں اور نقصان بھی ہوگا۔ ناحق حمایت کبھی نہ کریں، بھئی یہ میرا محلے والا ہے، غلط نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن ہر کلمہ وہ مسلمان ہمارا نہیں ہے۔ ہم پنجابی نہیں ہیں، ہم سندھی نہیں ہیں، بلوچی نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان کہیں کا بھی رہنے والے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ ہمارے قابل احترام ہے، اس کا ہمارے اوپر حق ہے، ہم اس کا احترام کریں گے۔ اگر وہ تکلیف میں ہے، اگر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، ہم دعا کر کے اس کی دعا کے ذریعے مدد کریں گے، ہم اس کی دعا کے ذریعے مدد کریں گے۔ آپ علیہ السلام کے پاس اب دو فریق بن گئے، قرائنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ان سے نا عامر بن اسبط کو انہوں نے ناجائز قتل کیا ہے، جیسے ان کے گھر والے روئے ہیں نا عامر بن اسبط کی، آپ فیصلہ کریں، محلب کے گھر والے بھی ویسے ہوئے۔ اقرا بن حابس وہ بیٹھے ہوئے ساتھ کہنے لگے یا رسول اللہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ان کو معاف کر دیں، آپ اس دفعہ معاف کر دیں، آئندہ کبھی بھی معاف نہ کریں۔ اب دونوں سفارشیں چل رہی ہیں، اتنی دیر میں محلب خود بھی تشریف لے آئے، صحابی ہیں، لیکن اللہ نے ان سے اعمال اس لیے کروائے تاکہ امت کے لیے نمونہ بنے، امت کے لیے۔ وہ جو جس عورت نے چوری کی تھی فاطمہ، اس کا نام تو صحابی تھی نا، کیوں کروایا؟ تاکہ امت کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنے کہ اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا ان سے۔ اب یہ آئے محلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے دو چادریں ایسے کی ہوئی تھی، پریشانی کی حالت میں بیٹھ گئے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ میرے استغفار کو کر دیں، آپ میرے لیے استغفار کو کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے استغفار کر دیں وہ اس کی معافی ہو گئی۔ اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یہ جملے کو سنیں، یہ کون ہے؟ ایک مسلمان کو ناحق اور وہ بھی شک کی وجہ سے قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کتنے نرم لکھے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تجھے معاف نہ کرے، اللہ تجھے معاف نہ کرے۔ اب یہ اٹھے وہاں سے روتے روتے باہر چلے گئے۔ اب اس وقت میں آج کل ہم حضور کی ناراضی کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ ہمیں معاف کرے، تو یہ گئے 7ویں دن نا صدمے کی وجہ سے یہ فوت ہو گئے۔ 7 دن کے اندر صدمے کی وجہ سے کہ حضور نے بھی مجھے اٹھا دیا وہاں سے، فوت ہو گئے۔ تو صحابہ کی لاش کو لے کر گئے دفن کرنے کے لیے۔ یہ حیات الصحابہ میں واقع لکھا ہوا، پڑھ کے دیکھیں، بڑی عبرت کی بات ہے کہ جب ان کو دفن کیا گیا زمین نے ان کی لاش کو قبول نہیں کیا، زمین نے ان کی لاش کو قبول نہیں کیا اور باہر نکال دیا۔ 1 دفعہ دفن کیا، 2 دفعہ دفن کیا، 3 دفعہ دفن کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا مفہوم ہے کہ زمین تو اس سے بھی زیادہ بورے کو قبول کر لیتی ہے۔ اللہ صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں مفہوم ہے کہ مسلمان کی شان کیا ہے، مسلمان کی شان کیا ہے۔ ہم بڑی احتیاط کریں، ہم ایسے آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تبصرے شروع کر دیتے ہیں، یہ فلاں بندہ دیکھیں کرپشن کر رہے ہیں، اس نے فلاں چیز بنا لی، بھئی آپ نے دیکھے اس کو، آپ نے کرتے ہوئے دیکھے؟ آپ کو پتہ ہے غیبت کا گناہ زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ غیبت کس سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جانا مسلمان کے پیٹھ پیچھے اسے گلے کرنا۔ اچھا ہم اتنے بھولے لوگ ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کے امام مسجد کی غیبت کرتے ہیں، ہوتا ہے ایسے، اور امام میں ہم بھی آپ جیسے ہیں، امام صاحب کسی نمازی کے ساتھ مل کے دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ حرام کام مسجد میں ہو رہا ہے۔ اور خصوصاً گھروں میں تو غیبت کا تصور ہی نہیں ہے، عورتیں مرد بے تحاشا کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پہلے بھی ہماری نیکیاں تھوڑی ہیں، جتنی بھی ہوگی ساری بولے جائیں گی جن کی ہم نے غیبت کی، جن کی ہم نے غیبت کی۔ آج سے توبہ کر لے، کچھ ہو جائے کسی مسلمان کا گناہ نہ کرے۔ حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا آپ نے، حجاج بن یوسف کا نام، ان کے حجاج بن یوسف حکومت میں تھا، اس کے بارے میں جو مشہور ہے کہ ظالم آدمی تھا، یہ فوت ہو گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ کے ایک آدمی نے ان کی برائی شروع کر دی کہ حجاج جو ایسے تھا، حجاج جو ایسے تھا۔ دیکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے وہ ہر معاملے میں اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہیں۔
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ان کو روک دیا. کیا فرمایا کہ دیکھو کل جیسے جن لوگوں پہ حجاج نے ظلم کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حجاج سے بدلہ دلوائے گا. ایسے جن لوگوں نے حجاج کے اوپر ظلم کیا مطلب اس کی غیبت کی ہے ان کو بھی اللہ ان سے لے کے بدلہ دلوائے گا. چپ ہو جاؤ. یعنی اتنے ظالم بادشاہ کی بھی اپنے دربار میں اپنی مجلس میں غیبت کرنے کی اجازت نہیں تھی اور ہماری مجلس سارے سیاسی جماعتوں کو گالی دیتے گزر جاتی. ہوتا ہے ایسا. اب دیکھیں اگر ان کو معاف کر دیا میں اور آپ پکڑے گئے میرا آپ کیا بنے تو کوشش کریں اپنی زبان میں بڑی احتیاط کریں. کسی کے اوپر تبصرہ کرنے میں کسی کے اوپر عیب نکالنے میں اسلام تو لوگوں کے عیب چھپانے کا حکم دیتے ہیں. اسلام تو احتیاط کا حکم دیتے ہیں. اب مثلا بجلی ہے اب بجلی ہے نا حکومت پاکستان میٹر لگا کے دیتی ہے. اب مسلمانوں کا محلہ ہے مسلمانوں کے محلے میں بجلی چوری ہو رہی ہے. پتہ ہے ایسے آپ کے محلے میں بھی کئی افراد ایسے ہوں گے. اب یہ دیکھیں کہ بجلی چوری مثلا کتنا سخت جرم ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف ہم اس چیز سے بچ سکیں. ابھی جو بجلی ہے یہ 22 کروڑ عوام کی ملکیت ہے. ایسے ہے نا کیونکہ جو پورا پاکستان ہے جتنے پاکستان کے شہری ہیں وہ سارے اس کے مالک ہیں نا ان چیزوں کے. اب جو بندہ تھوڑا سا اے سی چلانے کے لیے تھوڑا سا ہیٹر چلانے کے لیے بجلی چوری کر کے یا کرپشن کر کے اس کو استعمال کر رہا ہے اپنے گھر میں جب وہ مرے گا تو 500 1000 محلے والے تو معاف نہیں. ہمارے اعلان ہے نا اس کو معاف کر دیں. جو باقی 21-22 کروڑ لوگ ہیں کل قیامت کے دن اسے اپنا حق دینے کے لیے گرفتار پکڑے نہیں پکڑے. کتنے ہم بھولے ہیں کہ چند گھنٹوں کی ٹھنڈک کے لیے اتنی لمبی ہم نے قبر خراب کر دی. اتنی لمبی قبر خراب کر دی. حاجی صاحبان حج سے آتے ہیں عمرہ کر کے آتے ہیں دین علم نہیں ہے. اب مثلا جہاز میں وہ ہوتا ہے نا جو ہینڈ کیری جسے کہتے ہیں تو جہاز میں آپ 7 کلو لے کے جا سکتے ہیں. بات دیکھیں جب ہم نے ٹکٹ لیا ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم 7 کلو لے کے جائیں گے. ایسے ہوتا ہے نا ہم آپ کے قوانین کی پابندی کریں گے. مسلمان کی زبان ہی کافی ہے. اللہ معاف کرے اللہ کے گھر سے واپس آ رہے ہیں 7 کلو کی جگہ 9 کلو 10 کلو چھپا کے کر لے جاتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے سامان کو دور لگا لیا اللہ کے گھر سے آ رہے ہیں. اب یہ جو دیکھیں جو ایئر لائن ہے جو اگر انہوں نے ہمارا حق کھایا ہے وہ قیامت کے دن اللہ لے کر دیں گے. اگر ہم نے ان کا حق کھایا ہمیں بھی تو دینا پڑے گا. ہمیں بھی تو دینا پڑے گا. معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو حکیم الحکومت بھی کہتے ہیں یہ اسٹیشن پہ آئے انہوں نے سہارنپور سے نا کانپور اس طرف جانا تھا تو جو یہ وزن لے کر آئے تو ٹکٹ کے اوپر اجازت تھی وزن اس سے زیادہ ہو گیا ان کے پاس. یہ آئے تو جو اسٹیشن پہ وہ کمرہ تھا جہاں پہ وزن کو پورا کرتے ہیں وہاں تشریف لے گئے. وہ جو غیر مسلم تھا نا یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے اور یہ دیکھیں انگریزوں کی حکومت تھی اور یہ لوگ انگریز کو غاصب بھی کہتے تھے اس نے ہمارے ملک پہ قبضہ کیوں ہے لیکن پھر بھی دیکھیں کتنی احتیاط کرتے تھے. گئے حضرت کہ میرا وزن کچھ زیادہ ہے اس کا نا وزن کر کے نا جو پیسے بنتے ہیں وہ زیادہ لے لیں. تو غیر مسلم حضرت کو جانتا تھا کہنے لگا حضرت اتنے سے وزن کے لیے آپ یہاں آ گئے ہیں میں گارڈ سے کہہ دیتا ہوں آپ کو راستے میں کچھ بھی نہیں کہے گا. تو انہوں نے پوچھا وہ جب گارڈ تبدیل ہو جائے گا تو کہنے لگا وہ اگلے سے کہہ دے گا. تو جب وہ تبدیل ہو جائے گا وہ اگلے سے کہہ دے گا. تو انہوں نے کہا بھائی تو کان پر آ جائے گا میں نے تو اس سے بھی آگے جانے. انہوں نے کہا آگے کیسے بھائی میں نے تو قبر تک جانے تو وہ غیر مسلم بھی متاثر ہوا. انہوں نے کیا فرمایا اس ٹرین کی مالک حکومت ہے حکومت نے آپ کو یہاں پہ بٹھایا ہے آپ ٹرین کے پیسے معاف کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. حکومت نے آپ کو اختیار نہیں دیا اور پورے پیسے دے کے اپنا سامان لے کر گئے. پورے پیسے دے کے اپنا سامان لے کر گئے. اچھا دوسرا واقعہ سنیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ایک مرید آئے اپنے بچے کو لے کر آئے 10-11 سال کا بچہ تھا سال. اچھا آئے تو مولانا نے آتے ہی پوچھا بھائی بچے کا ٹکٹ لیا تھا پورا ہوتا ہے نا بچے کا آدھا ٹکٹ ہوتے ہیں تو بھائی بچے کا پورا ٹکٹ لیا تھا. تو جو مرید تھے کیا کہنے لگے کہ بھائی بچہ نا ہے تو بڑا لیکن لگتا چھوٹا ہے تو میں نے ان کا ٹکٹ آدھا لیا تھا. اچھا وہ جو مرید تھے وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے آگے یعنی کہ مجاز خلیفہ تھے ان کو اجازت تھی کہ آپ دوسروں کو بیعت کریں. تو مولانا نے کیا فرمایا بھائی جو لوگوں کو دیکھا دھوکہ دے سکتا ہے وہ میرا خلیفہ نہیں بن سکتا اس کو معذور کر دیا. تو ہم بھی دوسروں کے اوپر تبصرہ کرنے سے پہلے دیکھیں کہ کہیں میں تو کرپشن کی کوئی قسم ہے. آپ اپنے بیوی بچوں کو حق مار رہے ہیں بہن کا زمین میں حصہ نہیں دے رہے بیٹوں کو دے رہے بیٹی کا حصہ کھا رہے ہیں تو کرپشن ہے. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ اب ادھر کرپشن کر رہے ہیں سارے وہ کر رہے ہیں. آپ اسکول میں ٹیچر ہیں وہاں بچوں کو صحیح طرح نہیں پڑھا رہے موبائل میں لگے ہوئے ہیں. مثال دے رہا ہوں ہر شعبے میں آپ چلے جائیں آپ جس شعبے میں ہیں دیکھیے کل قیامت کے دن
ताला पूरा हिसाब लेंगे, पूरा हिसाब लेंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब सीधा मशहूर जो कराची के आप हजरात जानते हैं, इनके वालिद मोहतरम मुफ्ती शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मारिफुल कुरान पाक की तफसीर भी लिखी है। हजरत कहीं सफ़र पे जा रहे थे। देखिए ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि जो असली अल्लाह वाले होते हैं वो कभी भी मामलात में कमी नहीं करते। यानी हमारा दीन ऐसे मजबूर नहीं है कि नमाज पढ़े जाओ बाकी कोई पता ही नहीं, बल्कि हमारा दीन हर बंदे को पूरा समझदार बनाते हैं। अब वो मुफ्ती साहब गए स्टेशन पे, तो टिकट था उनके पास आम दर्जे का, जो आम क्लास होती है, वहाँ रश था बहुत ज़्यादा। तो हजरत जो अच्छा डब्बा होता है AC वाला, जो खास होता है, पता उसको देसी थी या नहीं, मतलब और क्लास में चले गए इस नियत से कि रास्ते में टीटी आएगा, जो फर्क होगा पैसों को मैं अदा कर दूंगा और मेरा सफ़र भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, सफ़र मुकम्मल हो गया, रास्ते में टिकट चेक करने वाला आया नहीं। हजरत वहाँ से नीचे उतरे, स्टेशन पे गए, जो टिकट वाला वो कमरा होता है उनसे पूछा कि मैं वहाँ से आया हूँ, आम क्लास का किराया कितना है और जो स्पेशल क्लास है उसका किराया कितना है। तो जितना फर्क बनता था उतना टिकट खरीदा और उसको लेके वहीं फाड़ के फेंक दिया। बात समझे आप? टिकट लेके फाड़ के, क्योंकि पैसे तो हुकूमत के खाते में जाने ना, ताकि उनके खाते में चले जाएं। अच्छा, वो जो टिकट वाला था वो तो कहने लगा कि शायद ये मजबूर आदमी है, मैं टिकट लेके फाड़ के जा रहे हैं। तो उसने पूछा भाई हजरत ये क्या कहते हैं? इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ वाक़या हुआ है, तो मैंने वो टिकट हुकूमत के खाते में जमा करवा के उसको फाड़ के फेंक दिए। तो आप भी देखें एहतियात मेरे लिए भी है। एक फ़ज़ाइल अमाल वाक़या लिखा हुआ है, एक आदमी ने किराए का मकान लिया, अबू मारवत नाम है ये, इसी तरीके से। तो वो किराएदार थे, वो लिखा करते थे, हदीस लिखा करते थे। पहले वक्त में स्याही ज़्यादा करती थी, हदीस लिख रहे थे, स्याही को खुश करने के लिए थोड़ी मट्टी की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने किराए का मकान था, कच्ची थोड़ी सी मट्टी लेने लगे। दिल में ख्याल आया, फिर कहने लगे इतनी सी मट्टी है, क्या इसका होगा? और थोड़ी सी मट्टी लेके ना उसको स्याही के ऊपर डाल दिया। तो रात को सोए तो ख्वाब आया, तो पता चला ये तो कल क़यामत के दिन पता चलेगा कि ये मट्टी का क्या हिसाब है। देखिए, मकान किराए पे लेके रहने के लिए लिया था, मट्टी लेने के नहीं लिया, मट्टी लेने के नहीं लिया। तो हम जिस शोबे के अंदर हैं, अगर अल्लाह ने हमें अफसर बनाया है, किसी भी शोबे के अंदर है, ठीक है दुनिया में हम अफसर हैं, बड़ा होता है, लेकिन उतने लोगों के मामला भी तो हमारे साथ हैं। ये तो दीन से दूरी की वजह से लोग इलेक्शन के लिए, सीटों के लिए आपस में झगड़ा करते हैं कि हमें वोट दें, हमें वोट दें। कल क़यामत के दिन जो अमीर होगा जंजीरों में जकड़ के लाया जाएगा। मुंतखब हदीस में हदीस लिखी हुई है, क़यामत के दिन जो अमीर होगा जंजीरों में जकड़ के लाया जाएगा, उसके हाथ पीछे बंधे हुए होंगे। अगर उसके जो मामूली मतलब उसके रियाए हैं वो उसको माफ करेंगे तो वो जन्नत में जाएगा, वरना जब तक आवाम नहीं माफ करेगी तो बेचारा दोस्त में जाएगा। तो हम देख लें कौंसलर है, छोटी छोटी सीटें हैं, ये तो पता ही नहीं है कि हमें इनका हिसाब भी कितना बड़ा देना पड़ेगा। तो इसलिए एक तो तौबा करें आपसे सारे, आज से नियत कर लें कि हम अच्छे मुसलमान बनेंगे। देखिए मुसलमान की तारीफ क्या है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान है ही वही कि जिसकी जुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो नियत करके ना सारे अल्लाह बड़े माफ करने वाले हैं। तो तौबा की पता क्या तरीक़ है, अगर आपने लोगों का हक खाया हो, किसी के पैसे देने हैं, तौबा करने से अल्लाह वो जरूर तो माफ करेंगे, लेकिन वो हक आपके जिम्मे रहेगा। आप उस बंदे के पास जाएं जिसकी गिबत की है, जिसको गाली दी है, उसे माफी मांगिए। अगर वो माफ नहीं करता तो उसके पैसे हैं या जमीन लगाइए, आप उसको अदा करें, उसको अदा करें, फिर अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह में माफ करें। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद इस्लामी वाक़यात और बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।